میرے والد کو لڑکیوں کو موبائل استعمال کرنا پسند نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ابھی بھی PTCL کا فون تھا، کیونکہ میرے والد کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ موبائل لڑکیوں کے ہاتھ میں ہو۔ میری تربیت بہت ہی دینی ماحول میں کی گئی تھی۔ 5 وقتہ نمازی تھی، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ دوپٹہ ہر وقت میرے سر پر میری زینت بن کر رہتا تھا۔ میری دلچسپی نہ تو فون میں تھی اور نہ ہی کسی قسم کی لامعنی قسم کے کاموں میں۔ میں انگلش میں MA کر چکی تھی کیونکہ یہ میرا شوق تھا۔ تعلیم مکمل کر کے میں آج کل گھر کے کاموں میں ہی امی کی مدد کرواتی تھی۔ میرے والدین میرا رشتہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن میرے پردے کو لے کر بہت سے لوگوں کو مجھ سے شادی سے اعتراض ہونے لگا، کیونکہ انہیں ایسی لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی جو ہر وقت دوپٹہ سر پر لپیٹ کر رکھتی ہے۔ آج کل فیشنیبل لڑکیوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آ جائے گا کہ میری زندگی یکسر بدل کر رہ جائے گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انگلش میں MA مکمل کر چکی تھی۔ رات کو تہجد کے وقت نماز میں مشغول تھی۔ میں تہجد کی نماز لاؤنج میں پڑھتی تھی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ میرے والدین اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب لاؤنج میں رکھے PTCL کا فون بجنے لگا، میں نے جائے نماز طے کیا، فون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت تھی کہ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو کوئی نوجوان تھا۔ میں نے کہا، جی کون، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگا، جی میرا نام روحان ہے۔ میں نے کہا، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ کہنے لگا، آپ کی آواز بڑی پیاری ہے، آپ ہی کر لیں بات، سخت بور ہو رہا ہوں قسم سے۔ مجھے اس کی بات بڑی بے تکی سی لگی۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی اس وقت دوسروں کو پریشان کرتے ہوئے؟ کیا لڑکی آپ کے لیے تفریح کا سامان ہے؟ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے اپنا وقت مجھے فون کر کے ضائع مت کریں۔ اپنی جیسی کوئی آوارہ لڑکی ڈھونڈ لیں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں، کیونکہ فجر کی اذان میں ابھی کافی وقت باقی تھا کہ فون کی گھنٹی دوبارہ سے گونجنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا اور سائڈ پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا جو کوئی بھی ہوگا فون بند کر چکا ہوگا۔ تو میں فجر کی نماز پڑھنے آئی تو فون ویسے ہی ہولڈ پر پڑا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا اور یوں ہی ہیلو کہہ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص ابھی بھی آن لائن ہے۔ کہنے لگا، 2 گھنٹے سے آپ کے خوبصورت ہیلو کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کی آواز میں تو کوئی سحر ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی اتنی خوبصورت آواز نہیں سنی۔ 2 گھنٹے سے فون ہولڈ کر کے میں آپ سے بات کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا سا تھا۔ بھلا کوئی شخص 2 گھنٹے فون ہولڈ کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ میں اس سے بات کر لوں۔ میں نے کہا، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ آپ پچھلے 2 گھنٹے سے فون ہولڈ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اور مجھے تو آپ سے بات کرنی ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، جب سے آپ کی آواز سنی ہے مت پوچھیں میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کی آواز میں تو کوئی جادو ہے۔ رات بھر آپ کی آواز نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، کیونکہ میں لڑکوں سے ویسے بھی کتراتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی لڑکوں سے بات کرنے سے اسی طرح میں ڈرتی تھی، پھر پورے پردے میں ہوتی تھی، اس لیے لڑکے بھی مجھ سے دور ہی رہتے تھے۔ تو میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی لڑکے نے مجھ سے۔ آواز تو اس لڑکے کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن میں نے اپنا سر جھٹکا، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کے وقت جب تہجد کے لیے میں اٹھی تو عین اسی وقت فون کی بیل بجنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا، وہی لڑکا تھا۔ کہنے لگا، شکر ہے آپ نے فون اٹھا لیا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ اب آپ مجھے اپنی آواز سنانے سے بھی ترسائیں گی۔ پھر کہنے لگا، خدا کے لیے روز اپنی آواز سنا دیا کریں، میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ مجھے لگا میرا دل میرے کانوں میں دھڑک رہا ہے۔ دھک دھک کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میرے ہاتھوں میں تری سی اترنے لگی۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔
फ़ोन की बेल फिर से बजने लगी। मैंने फ़ोन उठाकर होल्ड में रख दिया। उस रात तहज्जुद में मेरा दिल नहीं लगा। नमाज के दौरान भी मेरा सारा ध्यान उस फ़ोन करने वाले नौजवान की तरफ ही भटकता रहा। कई बार मैंने खुद को झटका, अपना ध्यान नमाज में लगाने की कोशिश की। पता नहीं वो कौन था, लेकिन बातें बड़ी दिल फरेब करता था। जैसे ही मैंने नमाज ख़त्म की, फ़ोन बंद करने से पहले एक बार कान पर लगाया तो फ़ोन हॉल में से किसी की सांसों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई आह भर रहा हो। मैंने फ़ोन फ़ौरन से बंद कर दिया, लेकिन उस लड़के ने फ़ोन करना बंद नहीं किया था। मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। चंद दिन तक मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया, लेकिन चंद दिन बाद जब मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने ये सोचा कि आज मैं उसे साफ साफ कह दूँगी कि यहाँ फ़ोन ना किया करें। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाकर हेलो कहा, कहने लगा, आपने तो मुझे ज़िंदगी बख्श दी। अगर आज भी आपकी आवाज़ ना सुनता तो शायद मर जाता। उसकी बात ने मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत को उजागर कर दिया। कहने लगा, आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन मैं गायबाना तौर पर आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी आवाज़ मेरे लिए कितनी अहमियत रखने लगी है। मैंने कहा, देखिए, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ, मुझे ये सब काम पसंद नहीं हैं। कहने लगा, मुझे मालूम है आप बहुत शरीफ लड़की हैं। यकीन माने मैं भी कोई आवारा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। आपके अलावा मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की। पता नहीं आपकी आवाज़ में ऐसा क्या है, बार बार आपको फ़ोन करता हूँ, आप फ़ोन नहीं उठाती तब भी करता हूँ। आप खुद सोचें, अगर मैं कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो अभी तक आपको फ़ोन करना छोड़कर किसी और लड़की के पीछे लग जाता, वक्त ज़ाया थोड़ी करता। ये बात तो ठीक थी, 2-2 घंटे वो मेरी कॉल को होल्ड पर रखता था। अगर वो लड़का कोई अफेयर चलाने का आदी होता तो अभी तक उसकी बातें बदल चुकी होती। 3 महीने बाद उस लड़के ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। असल नाम नहीं बताया था, सिर्फ एक फर्जी नाम बताया था। मैंने उसे कहा था कि मेरा नाम फ़री है। वो कहने लगा, फ़री, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे दिल में आपका बहुत ऊंचा मुकाम है। मैं आपकी मोहब्बत में जिस कदर आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपके बगैर सांस भी ले पाऊँगा। कहने लगा, अगर आप कहें तो मैं अपना रिश्ता आपके लिए भेजूँ। मैंने कहा कि हो सकता है मैं आपको पसंद ना आऊँ, आपने कौन सा मुझे देखा है। कहने लगा, आपका मेरा रूह का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, और जब दिल एक दूसरे के हो जाएं तो फिर शक्लो सूरत अहमियत नहीं रखती। मैंने उसकी मोहब्बत में पूरी की पूरी डूब चुकी थी। उसे दुआओं में मांगती थी, मैं अपने रब से दुआ करती थी कि वो हर हाल में मेरा हो जाए, क्योंकि रह तो मैं भी उसके बगैर नहीं सकती थी। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आने लगा और उन्हें मैं पर्दे समेत कबूल भी थी। मेरी वालदा खुश थी कि शुक्र है कोई रिश्ता तो उन्हें ऐसा मिला जो मेरे मुताबिक था। लेकिन मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं इतनी बेबाक नहीं थी कि अपने वालिदैन से साफ कह देती कि मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती, बल्कि रूहान से करना चाहती हूँ। उन दिनों में बेहद परेशान थी। रात भर मैं रूहान के फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि उसका फ़ोन नहीं आया। 2 दिन बाद उसने फ़ोन किया तो मैं रो रही थी, हिचकियों से रो रही थी। मैंने कहा, मैं 2 दिन से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया। कहने लगा, बस मैं जॉब ढूंढ रहा था। जाहिर सी बात है, आपके घर रिश्ता लेकर आऊँगा तो आपके वालिदैन मुझसे मेरे काम के बारे में भी पूछेंगे। मुझे रोता हुआ देख कर कहने लगा, यूँ मत रो, मुझ पर ये जुल्म ना करें। आप जानती नहीं आपके आंसू मेरे दिल में क्या हशर बर्पा करते हैं। उसकी आवाज़ से लग रहा था जैसे वो भी रो पड़ेगा, लेकिन वो इस वक्त मेरे पास नहीं था। मैं रो रो कर उसे बताया कि मेरा रिश्ता कहीं तय हो गया है। कहने लगा, ये गज़ब मत कीजिए। मैंने कहा, मैं इनकार नहीं कर सकती, इसलिए आप अपना रिश्ता भेज दें। कहने लगा, ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त दो। ये कहने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया। उस वक्त पीछे ट्रैफिक का बहुत शोर था। मैंने कहा, आपने बात की अपने वालिद से? कहने लगा, हाँ मैंने कर ली, बस आप फ़िक्र ना करें, कल मेरे वालिदैन आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे, बस आप मुझे अपना पता बताएं। मैं उससे पहले कि उसे अपना एड्रेस देती, मुझे यूँ लगा जैसे पीछे कोई गाड़ी किसी चीज़ से टकराई हो, और फिर रूहान के चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं रूहान में चिल्ला रही थी। इत्तेफाक था कि मेरे वालिदैन दोनों ही उस वक्त घर पर नहीं थे।
میں نے کہا کیا ہوا ہے، شور کس چیز کا ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ کہنے لگا گاڑی والے نے میری بائک کو ٹکر مار دی، میں گر چکا ہوں، میرے سر سے خون، جسم سے خون بہہ رہا ہے، فری میرا سانس نہیں آ رہا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اس قدر شور و غل میں فون پر اس کی آواز میں صاف سن رہی تھی۔ میں نے کہا روحان یہاں کوئی ہے نہیں جو تمہیں ہسپتال پہنچا سکے؟ کہنے لگا فری میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، جہاں تمہارے گھر والے رشتہ چاہتے ہیں وہاں شادی کر لینا۔ فری فری یہ کہتے ہوئے فون کٹ گیا۔ میری تو جیسے جان نکل گئی۔ میں نے دوبارہ سے فوراً فون کیا تو ایک اور نوجوان نے فون اٹھایا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا روحان کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ لڑکا جس کا ابھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے کہا ہاں وہ کہاں ہے، پلیز اسے ہسپتال لے کر جائیں۔ وہ شخص کہنے لگا وہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے روح کو کھینچ لیا۔ میں رونے لگی، روحان روحان کہہ کر چلانے لگی۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں اس قدر چلا رہی تھی کہ میرے پڑوس سے ایک عورت ہمارے گھر آ گئی، مجھے سنبھالنے لگی۔ مجھے لگا میری بھی جان میرے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ وہ مر نہیں سکتا تھا، وہ کیسے مر سکتا تھا؟ میں نے تو دعاؤں میں اسے مانگا تھا، تہجد میں اسے مانگا تھا۔ میرا رب ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میری محبت مجھ سے کیسے چھین سکتا تھا؟ میں نے تو سنا تھا کہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوتا ہے، ان کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ مجھ سے میری محبت کیسے چھین سکتا تھا؟ اس نے بھی تو محبت پر دنیا کو قائم کیا تھا، تو میری محبت مجھ سے کیوں چھین لی گئی؟ 2 مہینے میں بخار میں مبتلا رہی، اور اس بخار میں بھی میری زبان پر صرف ایک نام تھا، اور وہ تھا روحان کا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری والدہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں، جو تھا وہ جا چکا ہے، لیکن میری زبان پر ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ وضو کر کے نماز پڑھتی تو میرے آنسو بہنے لگتے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ بار بار فون کی گھنٹی پر یہ گمان ہوتا کہ روحان کا فون ہے۔ ہر وقت میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ نہ ٹھیک سے کھاتی تھی، نہ سو پاتی تھی۔ آج تہجد کے لیے اٹھی تھی، لیکن نماز میں دل نہیں لگا۔ ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار میں نے رب سے شکوہ کیا کہ میں نے تجھ سے ایک محبت ہی تو مانگی تھی، پھر مجھے کیوں نہیں دی؟ اسے کیوں اپنے پاس بلا لیا؟ مجھ سے نہیں جیا جاتا اس کے بغیر۔ اس کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ میں پاگل سی ہونے لگی تھی۔ میں اپنی ذات سے لڑنے لگی تھی۔ میں نے نماز میں تاخیر شروع کر دی، تہجد بھی چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ میں نے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرے رب نے مجھ سے میری قیمتی چیز چھین لی۔ اب میں دعاؤں میں مانگوں تو مانگوں کس کو؟ میں کیوں اس کی عطا کروں جس نے میری محبت کو مجھ سے چھین لیا؟ آہستہ آہستہ میری زندگی یکسر بدلنے لگی۔ میں نے بالوں کو بیوٹی پارلر میں جا کر کٹوا دیا۔ لیئر کٹنگ میں کندھوں تک اپنے بال کٹوائے۔ میرے لمبے گھنے بال زمین پر گر چکے تھے۔ میں نے فیشنیبل کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ میں اب ہاف سلیوز پہننے لگی تھی، تنگ اور چست کپڑے پہننے لگی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں اپنے رب سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ نماز بھی چھوڑ چکی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے عباس کا رشتہ آیا۔ اس کی والدہ نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ وہ کافی سینسیبل قسم کا نوجوان تھا۔ میری شادی اس سے ہو گئی، لیکن میرا دل اب بھی روحان کے نام پر تڑپتا تھا۔ اب بھی اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ میرے دل میں میرے شوہر کی رسائی ممکن ہی نہیں ہو پائی۔ شادی کی رات وہ میری بے تحاشا تعریف کر رہا تھا۔ کہنے لگا تمہاری تصویر دیکھ کر تو میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت سی لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں، لیکن مجھے کوئی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ میں بہت چوزنگ قسم کا لڑکا ہوں۔ مجھے بہت کم کوئی چیز پسند آتی ہے، چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا کوئی اور چیز، لیکن تمہارے حسن میں تو کوئی سحر تھا ندا۔ مجھے اپنے شوہر کی تعریف بالکل غیر اہم لگ رہی تھی۔ میرا ذہن اپنے روحان کی باتوں کی جانب تھا۔ اس کی تعریف کا تو انداز ہی الگ تھا۔ بغیر دیکھے اس نے مجھ سے محبت کی تھی، اور اسے میرے چہرے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بس مجھ سے محبت تھی۔ اور سامنے بیٹھا شخص میرا شوہر میرے چہرے اور خوبصورتی پر مرتا تھا، وہی خوبصورتی جو فیشن سے اجاگر ہوئی تھی۔ ورنہ میں جانتی ہوں اگر میں بغیر میک اپ اور بغیر تراشے ہوئے بالوں سے
सर पर दुपट्टा लेकर अगर उसकी माँ के सामने बैठती तो उसे कभी भी पसंद नहीं आती। वो मुझे नित नई साड़ियाँ ला कर देता, कहता ये पहनो, मुझे फैशनेबल लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। मैं वो सब पहन लेती थी लेकिन बिल्कुल चुप चुप सी रहती थी। एक बार तो वो तंग आकर कहने लगा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? अरे यार, मुझसे मोहब्बत भरी बातें किया करो। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, मेरा दिल चाहता है, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जो शायद रूहान के साथ ही मिट्टी के नीचे दब चुका था। मैंने कहा, करती तो हूँ बात। कहने लगा, क्या बात करती हो? यही कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये कोई बातें होती हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगा, मैं जितनी शिद्दत से तुम्हें चाहता हूँ मुझे तुम वैसा जवाब नहीं देती, बस चुप चुप रहती हो। मैंने कहा, मैंने आपको किसी चीज़ से रोका तो नहीं है, ना ही इनकार किया है। कहने लगा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए प्लीज़। बेशक लड़कियां शर्मो हया में अच्छी लगती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी के दरमियान शर्म ख़त्म हो जाती है। बीवी भी अपने शौहर से बरमला इजहार मोहब्बत कर सकती है। उसे कह सकती है कि मुझे भी तुम्हारे बगैर चैन नहीं आता। वो मुझसे जिस मोहब्बत का तलबगार था, मैं चाहकर भी उसे वो मोहब्बत नहीं दे पा रही थी। मैं चाहती थी कि मैं रूहान को भूल जाऊं। अब्बास मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रही थी, बिल्कुल बेबस थी। अब्बास मुझे अपने साथ अपने दोस्तों की महफिलों में लेकर जाता। वो खुशबूदार साड़ियाँ मेरा वजूद छुपाने के लिए नाकाफ़ी होती थी। जब उसके दोस्त मेरे बेबाक तारीफ़ करते तो मुस्कुराने लगता है। ऐसे ही तो मैंने हीरा नहीं चुना है। घर आकर भी मुझे कहता कि मेरे जितने भी कुलीग्स हैं उनकी बीवियों में तुम सबसे नंबर 1 हो। तुम्हें पहनने ओढ़ने का बहुत अच्छे से तरीका आता है। पहनना क्या आता था, बस मैंने ख़ुद को थोड़ा बेहया कर लिया था। उनकी बीवियां ज़रा लिहाज में कपड़े पहनती थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अब्बास की मोहब्बत में शिद्दत आने लगी। शायद उसकी वजह ये थी कि मैं उसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी जैसा वो मुझसे चाहता था। मेरी शादी को 1 साल बीत गया था जब एक बार अब्बास का एक दोस्त दावत पर आया। अब्बास कहने लगा, ये मेरा बहुत करीबी दोस्त है, बस ये समझ लो कि मेरा कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत एहतमाम से खाना बनाना और तैयार भी खूब सारा होना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने पूरा दिन किचन में लगा कर खाना बनाया, तैयार भी हो गई। जब वो खाने पर आया तो मेरे खानों की बहुत तारीफ़ कर रहा था और मैं बस ज़बरदस्ती से मुस्कुरा रही थी। वो दोनों आपस में अपनी लड़कपन की बातें करने लगे, अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगे। अब्बास के दोस्त का नाम रूहान था। मैं पहली बार उसका नाम सुनकर चौंकी थी, फिर उसकी आवाज़ मुझे कुछ मानूस सी लगी। कहने लगा, भाभी आपके हाथ में जादू है, बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया है। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया। जब भी अब्बास उसे रूहान रूहान कहकर बात करता, मेरा दिल एक अजीब ज़लज़ले से धड़कने लगता। ये नाम तो मेरी रूह में बसा हुआ था। इस नाम को सुनकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी। मेरी आंखों में आने वाली नमी मैं रोक नहीं पाती थी। बहरहाल मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से उठ जाना ही बेहतर है। मैं उनके लिए खाने के बाद चाय बनाने लगी। चाय रखकर मैंने अब्बास से कहा कि मैं आराम करना चाहती हूँ, लेकिन उसके दोस्त ने कहा, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? अरे बैठे ना, मैं आपको बड़े मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। अब्बास ने भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगा, बहुत बड़ा फ्लर्टी है ये मेरा दोस्त। पहले मैं तुम्हें इसका किस्सा सुनाता हूँ। जानती हो कितनी लड़कियों को इसने परेशान किया है, कितनी लड़कियों से फ्लर्ट किया है। अब्बास हंस हंस कर मुझे उसके किस्से सुना रहा था। फिर रूहान कहने लगा, अरे मुझे छोड़ें, ये जो आपका शौहर है ना, जो आपके इश्क में मुब्तला है, शादी से पहले ये मेरा पूरा पूरा साथ देता था। जानती हैं एक बार क्या हुआ? एक बार एक नमाजी लड़की से हमारी बात हो गई। असल में हम लोग रात में इकट्ठे ही सोया करते थे। हमें शरारत सूझी, हमने एक नंबर डायल किया। वो नंबर उस लड़की ने उठाया। वो बड़ी नेक पारसा अपने आप को साबित कर रही थी। कह रही थी, मैं बहुत शरीफ हूँ, अपने जैसी लड़की ढूंढो, उससे दोस्ती करो। कहने लगा, अब्बास को इस पर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, अब तो मैं उसे अपनी मोहब्बत में पागल करके ही छोड़ूंगा। समझती क्या है खुद को? लड़की मर्द की 4 मीठी बातें सुनकर मौम हो जाती है, सारी नेक नीति एक साइड पर हो जाती है।
لیکن میں نے کہا یار مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی تمہیں گھاس ڈالے گی، لیکن وہ عباس ہی کیا جو ہار مان جائے۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی، اس نے اس لڑکی کو میرا نام لے کر بات شروع کی۔ اس نے خود کو روحان کے نام سے متعارف کروایا اور وہ دو گھنٹے اس نے اس کا فون ہولڈ میں رکھا۔ اب اس کے پاس تو فون کی سم تھی، اس لیے PTCL کی کال ہمیں فری پڑتی تھی۔ اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ جیسے جیسے مجھے بتا رہا تھا مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگا اس نے اس لڑکی سے بے تحاشا صاف ستھری محبت کا چکر چلایا تھا۔ وہ تو اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن اس قدر سنجیدہ ہو جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اس کی خاطر اپنا آیا ہوا رشتہ بھی ٹھکرانے کو تیار تھی۔ پھر جب اسے لگا کہ لڑکی گلے میں پڑنے والی ہے، پھر نیک نمازی ہے، اس کے سرکل میں نہیں چل سکتی۔ پھر اس نے دیکھا بھی نہیں کہ خوبصورت ہے کہ نہیں۔ پھر کچھ اس لڑکی نے بھی اسے شک میں ڈال دیا کہ اگر میں آپ کو پسند نہیں آئی تو پھر آپ کیا کریں گے۔ پھر عباس کو لگا شاید وہ عام سی شکل و صورت کی ہوگی، کس مصیبت کو اپنے گلے ڈال رہا ہوں۔ بس اس کی ضد ویسے بھی پوری ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی نیک نامی کا قاعدہ اسے سنا چکی تھی، اس کے باوجود اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ پھر عباس کی دلچسپی بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ لڑکی زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اگر یوں اپنی اصلیت بتائے گا تو وہ لڑکی ساری زندگی بد دعا دیتی رہے گی۔ اب بد دعا سے اسے بڑا ڈر لگتا تھا، اس لیے اس نے ڈرامہ کھیلا۔ ہم نے مین روڈ پر اس لڑکی سے بات کی، پھر ایسا کرنے لگے کہ جیسے روحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ عباس بھی ہنس رہا تھا۔ اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، رو رہی تھی۔ مجھے تو لگا جیسے میں مر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عباس ہنسنے لگا اور میں یوں تھی جیسے پتھر کی مورت بن چکی ہوں۔ پھر کہنے لگا، پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ پھر دوسرا فون میں نے اٹھایا۔ میں نے اس لڑکی سے کہہ دیا کہ روحان تو مر چکا ہے۔ وہ لڑکی روئے جا رہی تھی۔ پھر فون کٹ گیا۔ 2 دن تو ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ پھر ہم نے کہا چلو خود بخود سنبھل جائے گی، کم از کم بد دعا تو نہیں دے گی نا، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ یہ سننا تھا کہ مجھے لگا کسی نے میرے منہ پر ذلت کا بڑا زور کا تھپڑ مارا ہے۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آئینے میں جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ ان کپڑوں میں میرا آدھا وجود نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک دم مجھے اپنا پرانا حلیہ یاد آیا جس میں اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس لڑکے کو مانگا تھا میں نے، اپنے لیے ایسے شخص کو مانگا تھا جو بے دین تھا۔ میں یوں دعا کرتی تھی کہ وہ ہر حال میں میرا ہو جائے، اور اس تک پہنچنے کے لیے میں بے دین ہو گئی، کیونکہ اسے فیشنیبل لڑکیاں پسند تھیں۔ اس لیے میرے سر سے دوپٹہ اترا، میری تہجد مجھ سے چھین لی گئی، میری نماز مجھ سے دور ہو گئی، میرے تن سے کپڑے آہستہ آہستہ اتر کر بے حجابی میں تبدیل ہو گئے۔ میں آج اس کی خواہش کے مطابق بن کر اسے ملی تھی۔ میری وہ دعا قبول ہوئی تھی جو میں نے تہجد میں مانگی تھی، اور میں جائے نماز پر اپنی اس مانگی ہوئی دعا پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ قصور تو میرا تھا، میری غلط دعا کا تھا۔ میں نے واسطے دے دے کر اپنے رب سے اسے مانگا تھا، جس کے مطابق بننے کے لیے میرا رب مجھ سے دور ہو گیا۔ جب عباس کمرے میں آیا تو میں ہچکیوں سسکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ مجھے جائے نماز پر دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی اس نے مجھے ہاتھ لگایا مجھے لگا میں کسی آگ کی بھٹی میں چل رہی ہوں۔ میں نے فوراً اسے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے یوں ہاتھ جھٹکنے پر وہ حیران ہوا، کہنے لگا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے عباس۔ میرا تن بدن بری طرح سے جل رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں اپنے آپ میں نہیں ہوں۔ ہذیانی سی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگی۔ میں نے کہا، تمہاری محبت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری نماز، میرا تہجد، میرا پردہ، یہاں تک کہ مجھ سے میرا رب چھین لیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا، میں اسے پوری طرح سے جھنجھوڑنے لگی۔ میں نے کہا، کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا عباس؟ وہ حیران آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ تمہارے لیے میں ایک تفریح تھی۔ تم نے فون پر مجھ سے باتیں کر کے مجھے اپنی محبت میں مبتلا کیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم
یہ سب ڈرامہ رچا رہے ہو؟ میں نے غلطی سے اپنے رب سے تمہیں مانگ لیا، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے تمہیں رو رو کر مانگا تھا عباس، میں نے کہا مجھے ہر حال میں تم مل جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کی تھی۔ تمہاری خاطر میں نے اپنے رب کو، اپنے آپ کو، اپنی عبادت کو پس سے پشت ڈال دیا۔ میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، وہ مجھے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے لیے ان دنوں ایک نیک دیندار لڑکے کا رشتہ آیا تھا، اگر میں تم سے محبت نہ کرتی تو آج اس کی بیوی ہوتی، میری زندگی پاکیزگی میں گزر رہی ہوتی، لیکن میں نے پھولوں کو چھوڑ کر انگارے چن لیے۔ میں نے کیوں تمہیں اپنے لیے تہجد میں مانگا؟ میں روئی جا رہی تھی، گمسم تو وہ بھی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا نہیں جینی مجھے تمہارے ساتھ ایسی زندگی، نہیں جونی، مجھے بے حیائی نہیں کرنی، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ رہ رہ کر میں بھی مزید گناہوں میں دھنستی چلی جاؤں گی۔ مجھے آزاد کر دو اپنی محبت سے اور اس رشتے سے بھی۔ مجھے زندگی سے، اس ماحول سے، تم سے، اس کمرے سے گھن کا احساس ہو رہا ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے عباس، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ میں بری طرح چلا رہی تھی، یہاں تک کہ عباس کا دوست بھی ہمارے کمرے میں آ چکا تھا۔ شاید دروازہ لاک نہیں تھا، میرے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر وہ آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کب یہیں چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے ایک کمرے میں تھی۔ عباس میرے دونوں ہاتھ پکڑے میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا تھا۔ کہنے لگا نہیں، میری بات سنو۔ میں نے کہا کچھ نہیں سننا مجھے، تم نے مجھے میرے رب سے جدا کیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں نے اپنے بہت سال جو اپنے رب کی رضا میں گزارنے تھے، میں نے تمہاری محبت میں رو رو کر گزار دیے۔ مجھے آزاد کر دو، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ میں دوبارہ رونے لگی، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا اگر میں نہ ہوتی، کوئی اور لڑکی ہوتی، زندگی تو اس کی بھی برباد ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم لڑکے ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو۔ شاید تمہیں احساس نہیں کہ لڑکی اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ میں تمہیں محبت کیوں نہیں دیتی، تمہاری محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دیتی، تمہیں ویسے کیوں نہیں دیتی جیسے تم حق رکھتے ہو۔ اس لیے کہ میرے دل میں میری پہلی محبت گھر کر چکی تھی۔ غلطی میری تھی کہ میں نے دعاؤں میں تمہیں مانگا۔ میں نے کیوں تمہیں مانگا؟ کہنے لگا خدا کے لیے اتنی ٹینشن مت لو، پہلے ہی 2 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اگر مزید تم اس کیفیت میں رہی تو تمہیں کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ میں نے کہا کاش کہ مجھے ہو جائے۔ میں نے تمہارے روپ میں اپنے رب کی نافرمانی مانگ لی تھی، مجھے یہی سزا ملنی چاہیے۔ جیسے ہی میری طبیعت کچھ سنبھلی تھی میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی۔ عباس مجھے روز فون کرتا تھا، لیکن میں اس کا فون نہیں اٹھاتی تھی۔ مجھ سے ملنے آتا تو میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت میں چائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے گڑ گڑاتی رہتی، معافیاں مانگتی رہتی، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ اس بار جب عباس گھر میں آیا تو شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ پہلی بار میں نے اسے شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ چہرے کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگا میں نے اپنے رب سے توبہ کر لی، اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ میں آج کے بعد کبھی فیشن کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن میرے ساتھ واپس چلو، تم جیسے چاہو زندگی گزارو، میری طرف سے تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اس کے بدلے ہوئے حلیے کو دیکھ کر، اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر میں عباس کے ساتھ واپس چلی گئی، لیکن اب بھی میں اسے وہ محبت نہیں دے پا رہی تھی جو اس کا حق تھا، اور اب بھی میرے دل میں یہ پشیمانی اور شرمندگی موجود ہے کہ میں نے غلط دعا مانگی۔ کاش کہ ہم اپنی دعاؤں کو درست کر لیں اور یہ دعا کریں کہ جس میں میرے رب راضی ہے مجھے بھی اسی میں راضی کر دے۔